آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آج ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں ہر دیوار پہ ایک کہانی ہو۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ایک راز ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ آج میں آپ کو لے چلوں گی ایک ایسی دنیا میں جہاں تاریخ اور حقیقت ملتی ہے۔ ایسی ہی ایک جگہ آپ کو دکھانے جا رہی ہوں۔ آج ہم ایک ایسا قلعہ دیکھنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں کی کہانیاں سنی، بارش اور دھوپ دیکھی، جو آج بھی مظفر آباد کی پہچان ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ریڈ فورٹ کی۔ اس کی بنیاد 1559 میں رکھی گئی اور اس کی بنیاد رکھی تھی چک خاندان نے، اور اس کی مکمل تعمیر ہوئی 1646 میں، اور اس کی تعمیر سلطان مظفر خان نے کی۔ اور سلطان مظفر خان کے نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ انہی کے نام پہ مظفر آباد شہر کا نام بھی رکھا گیا۔ یہ قلعہ نہ صرف پتھروں اور اینٹوں کا مجموعہ ہے بلکہ ایک یہ زندہ داستان ہے جو ہر دیوار، ہر برج، اور ہاں، یہ صرف دفاعی قلعہ نہیں تھا، یہ مظفر آباد کی طاقت اور ثقافت کا بھی مرکز تھا۔ قلعے کی بناوٹ واقعی متاثر کن ہے۔ اونچی دیواریں، مضبوط برج، قدیم چک خاندان کے نقش و نگار، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قلعے میں کچھ سیکرٹ پیسج بھی تھے جو دشمن کے حملوں کے وقت رازداری سے استعمال کیے جاتے تھے۔ یعنی کہ آپ سوچیں گے کبھی یہاں کوئی چھپ کر باہر نکل سکتا تھا تو دشمن شدید گھبرا جاتے تھے۔ رتہ قلعہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک نقطہ نگاہ پر بھی بنایا گیا تھا۔ یہ جھیل اور پہاڑوں کے بیچ واقع ہے جس کے دشمن کے لیے قلعے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اس کے سامنے دریائے نیلم بہتا ہوا ہے جسے آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں غروب آفتاب کے وقت یا صبح کے وقت تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، کیا منظر ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آج کے مظفر آباد کی بات کریں تو قلعے کے دوسری جانب نیلم ویو ہوٹل موجود ہے، جہاں پہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، اور یہ بھی ایک اچھا منظر پیش کرتا ہے جہاں سے آپ کو نیلم کا منظر نظر آتا ہے۔ یہاں ایک ٹریک وے بھی بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ جاگنگ کے لیے آتے ہیں شام کے ٹائم، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں تو سوچ رہے ہوں گے بکریاں بھی جاگنگ کرنے آتی ہیں، لیکن یہ صبح سے آئی ہوتی ہیں چرنے کے لیے، اور شام کے ٹائم یہ اپنا پیٹ بھر کے واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیریوں کی کریٹیوٹی، بکری کو انہوں نے جیکٹ پہنائی ہوئی ہے یہ سردی سے بچنے کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے صرف ایک ہی کو کیوں جیکٹ پہنائی ہوئی ہے، سوری کیپ شال، تو کیونکہ یہ بکری کا بچہ ہے اس لیے۔ بکری صاحبہ کو میں نے جہاں سے دینے کی بہت کوشش کی، وہ رک جاتی تو اس کے ساتھ میں ویڈیوز بنا لیتی، لیکن یہ بھاگ رہی تھی اپنی ماں کی طرف جو کہ پہلے سے جا کے کھا رہی تھی۔ ہوٹل والوں نے جو اپنی گلی سڑی سبزیاں باہر پھینکی ہوتی ہیں وہ کھانے۔ یہاں سے اگر ہم آگے جائیں تو ہوٹل آتا ہے ایک اور، ہوٹل خداداد، اور یہاں سے بھی ایک اچھا اور پیارا ویو نظر آتا ہے مظفر آباد شہر کا۔ آج کے رتہ قلعہ ایک تاریخی خزانہ ہے جو ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ مظفر آباد آئیں یا مظفر آباد سے ہیں تو یہ قلعہ صرف تاریخی نہیں بلکہ ایک فنی اور ثقافتی تجربہ بھی پیش کرتا ہے۔ اور ہاں، یہاں صبح اور شام کے مناظر دیکھنا مت بھولیے گا، ویڈیوز نہیں بلکہ اصل منظر دیکھنا لازمی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی رتہ قلعہ کی کہانی، ایک تاریخی شاہکار جو صدیوں کی گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ پھر ملیں گے کسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ This is your narrator Tabi is going to sign out. اللہ نگہبان۔